بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا موجودہ مزار مبارک تیسرے مقام پر منتقل شدہ ہے۔ پہلا مزار مبارک قلعہ قہرگان میں تھا، دوسرا مزار مبارک پپل والے کنویں کی حویلی میں تھا۔ وہ مقام موجودہ دربار عالیہ کی جانب جنوب مشرق دریائے چناب کے کنارے پر ہے۔ اس مقام کو اب پرانا دربار شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دوسرے مقام پر تھا۔ دربار عالیہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے سجادہ نشین حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دور 1224 ہجری تا 1264 ہجری تک کا تھا، ایک روز علاقہ کانڈیوال تحصیل چنیوڑ کا ایک قد آور جوان جس کا پیشہ ہی چوری ڈاکہ زنی تھا، علاقہ احمد پور سیال جو کہ دربار شریف سے کچھ فاصلہ پر ہے اور اب ضلع جھانکی ایک تحصیل ہے، اس نے وہاں سے دن دہاڑے کسی وڈیرے کی خاص ماہری اونٹنی چرا لی۔ اس پر سوار ہو کر اس کو جھانکی جانب دوڑانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں احمد پور سیال میں اس واردات کی خبر پھیل گئی۔ کئی ایک آدمی جلدی جلدی گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور چور کا پیچھا شروع کر دیا۔ اسی دوڑ دھوپ میں چور دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑا سوار چور کے قریب آ گئے۔ گھوڑا سواروں نے کچھ فاصلہ سے جب چور کو للکارا تو ان کی آواز سن کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ چور کی کوشش کے باوجود وہ نہ اٹھ سکی۔ اونٹنی سے اتر کر چور دربار عالیہ کی حویلی کی جانب دوڑا۔ گھوڑا سوار بھی گھوڑوں سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگے۔ چور دوڑتا ہوا دربار عالیہ میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے آنے والے لوگوں کا جتھا بھی دربار شریف کی جانب لپکا۔ چور نے گھبرا کر مزار شریف کی چادر میں چھپنے کی جسارت کی۔ جتھے کے لوگ اسے پکڑنے کے لیے دربار عالیہ کے اندر دوڑے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جتھے کا جتھا تلاش کرتا رہا مگر انہیں چور کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کافی دیر کی جدوجہد اور تلاش کے باوجود حیران و پریشان حویلی سے باہر آ کر آپس میں تبصرہ کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لائے۔ ان سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو اور کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ چور ہماری آنکھوں اور ہاتھوں سے غائب کس طرح ہو گیا ہے۔ ان کی گفتگو سننے کے بعد حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ گھبراہٹ کی آخری حد پر پہنچتے ہوئے چور نے حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ چاہی ہے اور حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پناہ دے دی ہے۔ وہ اب تمہیں نہیں مل سکتا، آپ تشریف لے جائیں۔ اس چینل کے تمام واقعات مناقب سلطانی اور تذکرہ سلطانی سے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کتابوں سے زیادہ معتبر کتابیں میسر نہیں ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو سمجھدار لوگوں نے تو تسلیم کر لیا مگر کچھ نوجوان باتوں بات کی باتیں کرنے لگے، جس پر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ چور تمہاری کیا چیز چرا کر لایا ہے؟ انہوں نے جواباً کہا کہ اونٹنی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اونٹنی کہاں ہے؟ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کھڑی ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کہ وہ اونٹنی واقعی تمہاری ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس پہنچے تو سب نے دیکھا کہ وہ اونٹنی نہیں بلکہ اونٹ تھا۔ اس پر وہ بہت پشیمان ہوئے اور واپس چل دیے۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فقیر کو حکم دیا کہ انہیں واپس بلا لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ یہ اونٹنی تمہاری ہی ہے؟
اسے لیتے جاؤ۔ انہوں نے دیکھا تو وہ اونٹ نہیں بلکہ واقعہ ہی انہی کی اونٹنی تھی۔ اس طرح وہ اپنی اونٹنی لے کر چل دیے۔ بعد ازاں حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ دربار شریف میں تشریف لے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس شخص کو ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ وہ شخص چور کی صورت میں دربار حق باہو رحمۃ اللہ علیہ میں داخل ہوا تھا، لیکن باہر آیا تو قطب کا مقام حاصل کر چکا تھا۔ اس شخص کا نام رحمت علی تھا، جبکہ اسے رحمو کے لفظ سے پکارا جاتا تھا۔ دربار عالیہ سے باہر آیا تو اسے میاں رحمت رحمۃ اللہ علیہ کا نام عطا ہوا۔ یہ واقعہ 1815 عیسوی تا 1845 عیسوی کے عرصہ کے دوران کا ہے۔ اس وقت میاں رحمت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اندازاً 40-50 برس کی تھی۔ دربار شریف سے باہر آ کر میاں رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے سجادہ نشین حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ دربار عالیہ سے فیض یاب ہونے اور سجادہ نشین کے دستے بیعت ہونے کے بعد حضرت میاں رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے دریائے جہلم کے کنارے چلتے چلتے موضع ٹھٹھا نون میں گاؤں سے باہر شیشم کے ایک درخت کے نیچے ڈیرا جما لیا۔ وہاں ذکر و فکر اور شکر کی حالت میں ایک ہی جگہ تقریباً 1 سال گزار دیا۔ بعد ازاں 12 سال پانی میں، 12 سال قلندری اور 12 سال سیلانی صورت میں گزارا۔ اس تمام تر عرصہ کو گزار چکے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں باطنی طور پر ایک مقام کا نقشہ دکھا کر حکم فرمایا کہ اس مقام پر رہائش پذیر ہوں۔ حضرت میاں رحمت اللہ علیہ جہاں رہائش پذیر ہوئے اس جگہ کا نام میاں دی کھوئی ہے۔ چنیوٹ کے روڈ سرگودا روڈ پر آباد احمد نگر سے شرقی جانب جانے والے تخت ہزارہ روڈ پر احمد نگر سے 18 کلومیٹر کے فاصلہ پر مقام اچھروال ہے۔ اچھروال کی جانب جنوب 2 کلومیٹر کے فاصلہ پر آباد میاں دی کھوئی کے مقام پر حضرت میاں رحمت اللہ علیہ نے 1911 عیسوی میں تقریباً 140 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ میاں رحمت اللہ علیہ نے ظاہری طور پر تعلیم حاصل نہ کی تھی، جبکہ حق باہو رحمت اللہ علیہ سے فیض پانے کے بعد حضرت میاں رحمت نے کئی عنوانات پہ بہت سارا کلام لکھا، جن میں جنگ نامہ کربلا، مداح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، غوث پاک رحمت اللہ علیہ، حق باہو رحمت اللہ علیہ، ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ، مہینے، دن، سحر فی کافی اور کھلے اشعار۔ حضرت میاں رحمت اللہ علیہ نے دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل ہونے کا تذکرہ اپنے منظوم کلام کے ذریعے اس طرح بیان کیا ہے: ڈاچی رڑے تے بہ گئی مار گوڈے، جدوں صد سنیا پچھوں وار دائے، سوٹے مار دے چور تے اٹھ دی نہ توں، اتوں کڑکدا وقت دوپہر دائے، چور ڈاچی نوں چھڈ کے بھج وگے، پچھے لگیا کٹک سرکار دائے، رحمت بھج کے وڑ محل اندر پیا، صد سلطان نوں مار دائے، جدوں وچ محل دے جا وڑیا، اگوں 5 بیٹھے نظری آمدے نی، نبی علی فاطمہ پیر میراں، 5واں باہو سلطان فرماوندے نی، باری کھول کے لنگ آ تو اگاں، پنجے نال سلوک دے بلاوندے نی، رحمت گھت کے پردہ او کج لیندے، ویکھ چور دا کتب بناوندے نی۔ حضرت میاں رحمت اللہ علیہ نے دربار عالیہ حق باہو رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد 1 سال حالت سکر میں گزارا، جس کے بعد تمام عمر غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں آنسو بہاتے ہی گزار دیے۔ ان کی عمر کے اس حصہ میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جو غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خالی ہو۔
یہاں تک کہ کفن میں بھی ان کی گالوں پہ آنسو موجود تھے۔ حضرت میاں رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ہزاروں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت میاں رحمت اللہ علیہ ایک بھگوڑے چور کی صورت میں دربار عالیہ حق بہو رحمت اللہ علیہ میں داخل ہوئے۔ وہ صرف اور صرف وجودی پناہ چاہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی مزید خواہش و تمنا نہ رکھتے تھے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہیں وجودی پناہ بھی عطا فرمائی اور روحانی فیوز و برکات سے بھی نواز کر اعلیٰ مقام پر براجمان فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جس طرح ظاہری حیات میں لاکھوں لوگوں کو فیوز و برکات سے نوازا، اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے لاکھوں لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ سلطان الفقراء ہیں۔ فقراء کی نشانی آپ رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں: نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔